مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج میں پہلا کلمہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی جو کہ معافی کی دعا کا کلمہ ہے۔ اس کو معافی کا کلمہ بھی کہتے ہیں اور دعا کا کلمہ بھی کہتے ہیں، جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہا۔ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 32ویں، 33ویں اور 34ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے اور ان کے ساتھ قتل کیے جائے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یسوع مسیح نے جب پہلا کلمہ صلیب پر بیان کیا جو معافی کا کلمہ ہے، اس میں یسوع مسیح کو جب صلیب پر لٹکایا جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل جڑے ہوئے تھے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر تھا۔ کڑک دھوپ کے وقت نہایت ہی اذیت ناک حالت میں یسوع نے صلیب پر لٹکائے جانے کے بعد پرانے عہد نامہ میں لکھی ہوئی اس نبوت کو پیش کیا جو عیسائی نبی کی معرفت لکھی گئی تھی کہ وہ خطا کاروں کی شفاعت کرتا ہے۔ یہ ان خطا کاروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یسوع مسیح پر تھوکا، اس کو لعن طعن کیا، اس پر کوڑے برسائے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا، اور وہ خاص طور پر وہ تمام رومی سپاہی، یہودی قیادت اور عوام جنہوں نے اسے مصلوب کیا تھا۔ اور یسوع مسیح باپ سے جب ان کی شفاعت کرتا ہے تو اس لیے پھر ان سے کہتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر دے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ واقعہ میں وہ نادان تھے، انجان تھے کہ وہ یسوع مسیح کو مصلوب کریں، وہ خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے ہیں، وہ اس بات سے انجان تھے۔ اور یسوع مسیح پر یہی جرم انہوں نے عائد کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، لیکن عزیزو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بے عیب برا تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اور یسوع مسیح نے یسوع مسیح کی جو زندگی تھی، اس نے اپنی پوری زندگی میں جو تعلیمی زندگی تھی، جو اپنے شاگردوں کے ساتھ اس نے گزاری تھی، اکیلے وقت میں گزاری تھی، وہ تمام تر زندگی اس کی جو ہے ہمیں ایک نمونہ پیش کرتی ہے، جس میں وہ معجزوں کی قدرت بھی دکھاتا ہے، جس میں بیماروں کو شفا دیتا ہے، بہت بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کو بھی یسوع مسیح نے یہی نمونہ پیش کیا کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں یسوع مسیح نے یہ سکھایا ان کو کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم متی 5 باب کی 46 سے 48 آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے ایسا ہی نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور اس سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اگر ہم یہ 44 آیت پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میںہ برساتا ہے۔ خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کا نمونہ جو ہے
ہمیں یسوع مسیح نے صلیب پر پیش کیا ہے، معاف کر کے اپنے دشمنوں کو، اپنے ستانے والوں کو۔ اور یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں بھی ہمیں، جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے دعائے ربانی، کہ دعائے ربانی میں یسوع مسیح سے خدا سے دعا کیسے کرنی ہے، اس میں بھی یسوع مسیح نے ان کو بتایا ہے کہ تم نے کیسے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم متی کے 6 باب کی 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں ایک دعا کا پیٹرن بتایا ہے کہ ہمیں جس طرح ہم اپنے قرض معاف کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے قصور والوں کے قرض معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر ہم کے گناہ معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے بتایا کہ ہمیں تو معاف کرنے ہی ہیں، ہمیں تو یہ دعا مانگنی ہی ہے، ہم تو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہمیں کتنی بار معاف کرنا ہے۔ جب پطرس نے یسوع مسیح سے کہا کہ کیا میں اپنے بھائی کو 7 کے 70 بار معاف کروں، تو یسوع نے اس سے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تو 7 کے 70 بار کہ تو 7 بار، بلکہ 7 کے 70 بار تو معاف کرے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں 7 کو، 7 ملٹیپلائی بائی 7، تو اس کا آنسر آتا ہے 49۔ اور اگر 49 ملٹیپلائی بائی 7 مینس 343، اینڈ 343 ملٹیپلائی بائی 7 2401۔ اور اسی طرح ہم 7 کے 70 بار ملٹیپلائی کرتے جائیں تو یہ لاتعداد جو ہے نمبرنگ آ جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں یہ معافی کا عمل جو ہے یہ جاری رکھنا ہے، یہ اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ معافی جو ہے ہماری کرسچن زندگی جو ہے، مسیحی زندگی ہے، یہ اس کا پیٹرن ہے، یہ ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔ ہمیں جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں معاف کرنا سکھایا تھا، ہمیں اسی طرح کا جو ہے عمل ہماری زندگی میں رکھنا ہے۔ اور معاف کرنا کیسے ہے کہ یسوع بائبل میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ معافی کے بعد خداوند ہمارے گناہوں کو بالکل بھول جاتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا تھا۔ توبہ کا عمل، ہمیں توبہ کرنے سے ہمیں مکتی مل جاتی ہے، ہمیں معافی مل جاتی ہے، پھر وہ ہمیں ہمارے گناہ میں یاد نہیں دلاتا، اور ہمیں بھی کسی کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اس کو بھی یاد نہیں دلانا، ہمیں ویسے ہی بھول جانا ہے جیسے کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اور اگر ہم بولتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر جو ہے نمونہ پیش کیا ہے معافی کا، تو ہم اگر کہیں کہ صرف یسوع مسیح ایسے کر سکتا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح تھا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اعمال کی کتاب میں ہم استفنس کا ذکر دیکھتے ہیں، اعمال کے 7ویں باب کی 7ویں باب کی 59 آیت، 7ویں باب کی 59 آیت ہے، یہاں سے 59۔ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ دعا کرتا رہا کہ اے باپ، کہ اے خداوند یسوع، میری روح قبول کر۔ اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر استفنس جو ہے وہ اپنے ستانے والوں کے لیے ان کے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ استفنس بھی ایک عام انسان ہی تھا۔ یسوع مسیح کے لیے تو ہم اگر دنیاوی طور ہم دیکھیں، ہم بول دیجیے کہ وہ یسوع تھا، اس نے معاف کر دیا، وہ تو یسوع تھا، میں تو انسان ہوں، میرے سے نہیں معافی ہوتی۔ تو استفنس کو یاد کریں آپ۔
اسٹفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، وہ تکلیف میں تھا، وہ درد میں تھا، تو بھی اس نے کیا سوچا کہ معاف کر دے۔ ہمارا مزاج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پہلا پطرس اور اس کے دوسرے باب کو میں اگر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، دوسرے باب کی 21ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہ اس میں لکھا ہے کہ ہم بلائے ہی اسی لیے گئے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح بھی اسی لیے بلایا گیا تھا اور ہم بھی اسی لیے بلائے گئے ہیں تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ مسیحیوں کی زندگی جو ہے وہ اسی میں سے گزرے گی، دکھ تکلیف میں سے ہو کے گزریں گے ہم۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اگر ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ ہمارے راہ کے راستے میں ہمارے مشکلیں آئیں گی، دکھ تکلیف آئیں گے، تو اس میں سے ہمیں گزرنا کیسے ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے اس چیز کو عمل میں لے کے آئیں۔ اور اگر ہمیں اس کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے، پہلا پطرس دوسرے باب کی 20ویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے، پہلا پطرس 2 باب کی 20ویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر تم ناگناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو۔ اگر ہمیں کسی نے کوئی مارا ہے، پیٹا ہے، کوئی گالی گلوچ کی ہے، اس کے بدلے میں ہم بھی اس کو وہ ویسے ہی کر دیں، سیم ہی اسے وہ ان پٹ دیں، آؤٹ پٹ دیں، تو پھر ہماری جو ہے نا معافی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یسوع مسیح چاہتا ہے، جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ ہمیں صابر قدم رہنا ہے اور ہمارا جو غصہ ہے، اور اس میں کیا ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنا۔ بائبل میں لکھا ہے غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو، ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور ہماری جو ہے نا مزاج جو ہے نا یسوع مسیح کی طرح ہمارا ہونا چاہیے، اور یسوع مسیح ہمیں اس کلمے میں یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنا مزاج جو ہے یسوع مسیح کی طرح رکھنا ہے۔ خدا اس کلمے کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں اصلی حقیقی معافی جو ہے وہ پیدا کرے اور ہمارے دلوں کو تیار کرے تاکہ ہم معافی جو ہے کو اپنی زندگی میں لائیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں، بے لوث معاف کریں، ویسے ہی جیسے خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کر کے بھول جاتا ہے۔ خدا ایسی روح ہماری زندگیوں میں پیدا کرے، ہمیں دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور اس کو آپ دوسروں تک بھی اس کلام کو پہنچائیں، آمین۔